تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشل کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویوز آن لائن اور میں ہوں حسن رانا۔ ناظرین، یہ بات ہے 30 اپریل 1984 کی، جب پاکستان کا خون چوسنے اور پاکستان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کرنے والی سیاسی اقلیت کا چوتھا سربراہ مرزا طاہر رات کی تاریکی میں قانون کی گرفت سے بچتے ہوئے اپنے سہولت کاروں کی مدد سے لندن فرار ہو گیا۔ یہی وہ شخص تھا جس کی سرپرستی میں قادیانی غنڈوں نے 1974 میں روا ریلوے اسٹیشن پر نشتر میڈیکل کالج کے طلبہ کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا تھا۔ اس شخص کے اس دہشت گردی کے واقعے کے بعد تحریک ختم نبوت کا آغاز ہوا اور آئینی طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا۔ مرزا طاہر قادیانی جماعت میں جنسی جرائم کا سرغنہ سمجھنے والے شخص مرزا بشیر الدین محمود کا بیٹا تھا۔ اپنے والد کے بعد قادیانی جماعت کی اخلاقی، معاشی اور جنسی جرائم کی تاریخ کا یہ اہم کردار 9 جون 1982 کو قادیانی جماعت کے تیسرے سربراہ مرزا ناصر کی موت کے بعد قادیانی جماعت کا سربراہ بنا۔ 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیے جانے کے باوجود قادیانی آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم نہیں کرتے تھے اور اسلامی شاعر کا بے دریغ استعمال کرتے تھے، جس کی وجہ سے ملک میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بننے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں بھی شدید غم و غصہ اور تشویش پائی جاتی تھی۔ لہٰذا 26 اپریل 1984 کو ایک قانون پاس کیا گیا جس کی روح سے قادیانیوں کو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے، کفریہ عقائد پر مبنی اپنے مذہب کو پھیلانے اور دیگر اسلامی شاعر استعمال کرنے سے مکمل روک دیا گیا۔ اس قانون کے بننے کے بعد مرزا طاہر نے پوری قادیانی جماعت کو یہ حکم دیا کہ وہ اسلامی شاعر کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے اس قانون کی مکمل خلاف ورزی کرے۔ مرزا طاہر کے اس اشتعال انگیز بیان، پاکستان مخالف سرگرمیوں اور مولانا اسلم قریشی کے اغوا کے سلسلے میں حکومت نے مرزا طاہر کی گرفتاری کا فیصلہ کیا، لیکن سرکاری حلقوں میں بیٹھے قادیانی ایجنٹس نے مرزا طاہر کو اس کی مخبری کر دی۔ مختلف جرائد میں چھپنے والی خبروں اور تحقیق کے مطابق مرزا طاہر انتہائی خفیہ طریقے سے بائی روڈ کراچی پہنچنے کے بعد قانونی گرفت سے بچتے ہوئے 30 اپریل کو لندن فرار ہو گیا۔ لندن فرار ہونے کے تیسرے دن مرزا طاہر نے اسرائیل کا دورہ کیا، جہاں اس نے 22 دن قیام کیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہی دنوں میں میڈرڈ اسپین میں 6 مسلمانوں کا قتل بھی مرزا طاہر کے ایما پر کیا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے اسپین کے اخبار اسپینش پیپل میں قادیانیوں کی مختلف اسلام دشمن سازشوں سے پردہ اٹھایا تھا۔ لندن فرار ہونے کے بعد مرزا طاہر نے باقاعدہ طور پر پاکستان کے خلاف عالمی سازشوں کے نیٹ ورک کی بنیاد رکھی، جس کا مرکز لندن سے تقریباً 64 کلومیٹر دور بنایا گیا، جس کا نام اسلام آباد رکھا گیا۔ صہیونی قوتوں کے اس مہرے نے لندن فرار ہونے کے بعد میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف بے حد زہر اگلا۔ اس شخص نے مجلس عرفان کے نام سے باقاعدہ طور پر ایک ویڈیو سیریز کا آغاز کیا، جس کا اصل مقصد پاکستان پر عالمی دباؤ بڑھانا تھا تاکہ آئین اور قانون میں قادیانیوں سے متعلق اصلاحات کو ختم کیا جا سکے۔ لندن فرار ہونے کے بعد اس ملک دشمن شخص نے ہنود، یہود اور نصارہ پر مشتمل شیطانی تکون کے اہم کرداروں سے اپنے رابطے تیز کر دیے تاکہ پاکستان کو مختلف سازشوں کے ذریعے سے اندرونی اور بیرونی سطح پر کمزور کیا جا سکے۔ اس شخص نے فرار ہونے کے بعد پاکستان میں موجود قادیانی سہولت کاروں کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو معاشی طور پر غیر مستحکم کرنے کی منظم سازشیں کیں۔ سن 1992 میں سامراجی قوتوں کے ایما پر اسی شخص کی سربراہی میں قادیانیوں کے پہلے سیٹلائٹ چینل MTA کی بنیاد رکھی گئی۔ اس چینل کے ذریعے سے مرزا طاہر نے نہ صرف اسلامی عقائد کی دھجیاں اڑائیں بلکہ اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پاکستان کو ختم کرنے اور ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی دھمکیاں بھی دیتا رہا۔ میں اب بھی یہ یقین رکھتا ہوں کہ اگر یہ آئین جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ اسی طرح رہنے دیا گیا اور کوئی اور تبدیلی کا دور ایسا نہ آیا کہ اس آئین کو اٹھا کر ایک طرف پھینک دے، تو یہ آئین ملک کو برباد کرے گا، اور اگر یہ آئین توڑا گیا تو بہتر ہے، ورنہ یہ آئین ملک کو توڑ دے گا۔ اور خصوصاً اس آئین میں بار بار جماعت احمدیہ کے بنیادی حقوق کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ یہ وجہ ہے جو میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر یہ
جماعتی حقوق کو اسی طرح نظر انداز کرتا رہا یہ قانون کہ یہ بنیادی ملک کا قانون اور اس میں مناسب تبدیلیاں نہ لائی گئیں، تو پھر یہ قانون خود اس ملک کو چاٹ جائے گا جس ملک نے ہمارے حقوق چاٹے ہوئے ہیں۔ اپنی بیماری کے ایام میں جب مرزا طاہر ہسپتال میں داخل تھا تو اس دوران مرزا طاہر کی بیٹی فائزہ نے ایک ایسا منظر دیکھا جو اس کو کبھی نہیں بھولے گا۔ دوران علاج ایک دن جب مرزا طاہر کی بیٹی فائزہ غیر متوقع طور پر ہسپتال کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے اپنے والد کی خدمت پر مامور ڈاکٹر ریحانہ کے ساتھ مرزا طاہر کو نہایت قابل اعتراض حالت میں پایا، جس کے بعد وہ بغیر کچھ کہے صدمے کی حالت میں واپس چلی گئی۔ یاد رہے یہ وہی فائزہ ہے جو کہ قادیانی جنسی سکینڈل کے حوالے سے جانی جانے والی شخصیت ندات النصر کی والدہ ہے۔ 19 اپریل 2003 کو مرزا طاہر کو شدید فالج کا اٹیک ہوا، جس کے بعد اس کا منہ ٹیڑھا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھ، بازو، ٹانگ اور دیگر اعضاء بری طرح متاثر ہو گئے۔ یہ شخص کچھ بولنے کی کوشش کرتا لیکن سننے والے کو کچھ سمجھ نہ لگتی۔ اس دوران وہ اپنی داڑھی کو کھینچتا اور کبھی اچانک ہنسنا شروع ہو جاتا اور کبھی رونا شروع ہو جاتا۔ خدائی آفت میں گرفتار اس شخص کے جسم کے تمام بال گرنا شروع ہو گئے اور اس کی شکل اس قدر بگڑ گئی کہ کوئی شخص اس کے قریب آنے کو تیار نہ ہوتا۔ قادیانی جماعت نے ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کو اس شخص کی بیماری کے اثرات ختم کرنے کے لیے تمام وسائل مہیا کیے، لیکن صاف طور پر یہ معلوم ہو رہا تھا کہ خدائی پکڑ میں آنے والے اس شخص پر سے عذاب ٹلنا ناممکن تھا۔ آخرکار اس شخص کی اذیت ناک موت 19 اپریل 2003 کو لندن میں واقع ہوئی اور اس کو صہیونی سازشوں کے برطانوی قادیانی مرکز اسلام آباد میں دفنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام اور ہمارے ملک پاکستان کو قادیانیوں کی تمام شر انگیزیوں سے محفوظ رکھیں اور حق کے متلاشی قادیانیوں کو ہدایت نصیب فرمائیں۔ پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ حسن رانا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔